خوش ہیں، افسردہ ہیں، کیا کہیں گے اس فیصلے پر؟ دیکھیں، میں ذاتی طور پر اس فیصلے پہ ویسے خوش نہیں ہوں. ہمارا اسٹانس یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے اور ان کا سمبل بھی ہونا چاہیے تھا. ٹھیک. لیکن میں آج سب سے بڑا امتحان جو تھا وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تھا. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں کہ جو قانونی طور پر اور جو آئینی طور پر قانونی طور پر جو کچھ ہوا وہ اس لحاظ سے تو یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ جو چیزیں اب صبح سے ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے جس طرح تحمل سے ان کی ساروں کی باتیں سنی اور سب، لیکن کوئی چیز وہ مہیا نہیں کر سک رہے تھے. اب جب قانون ہوتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ صرف انصاف کرنا ہے اور یہ نہیں دیکھنا کہ جی نظریہ ضرورت کے تحت یہ فیصلہ، آج اگر ان کو بلا دیا جاتا، جو میں چاہ رہا ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم دل سے چاہ رہے تھے کہ بلا جو ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. مان لیتے ہیں، آپ قسم نہ کھائیں، ہم یقین کر لیتے ہیں شاہ صاحب. نہیں، میں کیونکہ ہمارے دیکھیں چیئرمین صاحب نے بھی کئی دفعہ کہا ہے نا کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہونا چاہیے، پی ٹی آئی کو حصہ لینے دیا جائے، ان کا بیٹ کا نشان جو ہے وہ سمبل ان کا ہونا چاہیے بیلٹ پیپر پر. ہم تو شروع سے یہ کہتے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی ایسی چیز وہاں پہ پرووائڈ نہیں کی جس کے تحت قاضی صاحب کوئی فیصلہ کرتے کہ ان کو مل جائے بیٹ جو ہے. وہاں دلائل اور ثبوت، دلائل اور ثبوت بالکل نہیں تھے. تو وہ جو نظریہ ضرورت کے تحت جو فیصلے کیے جاتے تھے، آج ان کا بھی خاتمہ ہو گیا. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جہاں میں اور دیگر فیصلوں میں سلام پیش کرتا ہوں، وہاں آج بھی میں پیش کر رہا ہوں. لیکن ہم ویسے چاہتے تھے، لیکن اس میں ان کا اپنا دیکھیں، وہ جو انہوں نے اگر ان کو کہا گیا چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے یا ای سی پی کی طرف سے کہ جی آپ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں، تو اس کو بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا. اچھا، پھر وہ لاہور ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، پھر پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ لے لیتے ہیں. قانونی طور پر کسی بھی صوبائی ہائی کورٹ کا فیصلہ پورے ملک پہ لاگو نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی وہ ادارہ جو وفاقی ادارہ ہو، اس کو وہ نہیں کیا جا سکتا پابند. اس کے لیے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنا چاہیے تھا، جو وہاں کی ہائی کورٹ ہے. لیکن چلے اب یہ اچھا، پھر وہ جو دوسری جو ابھی ہوئی وہ کوئی اور، آج پہلی دفعہ سنا ہے ہم نے بھی، وہ پارٹی پتہ نہیں کیا، بلے بازی کی شعبدہ بازی. ہاں، بلے بازی کی شعبدہ بازی. وہ صاحب بھی بڑے نظر آئے پہلی دفعہ جو اس کے سربراہ تھے. جی، اختر ڈار صاحب، ان کو تو آنا پڑا نا. وہ تو اس لیے کہ ان کے نام سے ایک معاہدہ جو ہے وہ سرکولیٹ ہو رہا تھا، کہا جا رہا تھا جی معاہدہ کر لیا گیا ہے. انہوں نے آ کر وہ بھی ان کا سارا پول کھول دیا. لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ یہ جس طرح کی آپ کی میڈیا پہ آ رہا ہے کہ جی کسی سے پیپر چھینے جا رہے ہیں، کسی کا ٹکٹ چھینا جا رہا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کو پارٹی کے طور پر تو مانا گیا ہے، ان کے سمبل کو وہ ڈسکارڈ کیا گیا ہے. تو یا تو ایک ابھی انہوں نے یا تو یہ شروع میں اس بات پہ چلے جاتے کہ کوئی اور نشان لے لیتے، اور پھر وہ اپنے ایک متفقہ نشان سے اگر الیکشن، یہ کوئی اور پارٹی جو ہے وہ جیسے آپ لوگوں کا ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز ہے. جی 4P ہم نے دیکھیں، ہمیں تو تلوار چھینا گیا، ہم نے تیر لے لیا. پھر انہوں نے ہم سے ٹرپل پی پر جب پابندی لگائی تو ہم نے 4P بنا لی. مخدوم امین فہیم صاحب کو اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، امین فہیم صاحب کو اس کا سربراہ بنایا. تو یہ لیکن جو قانونی طور کو ہم نے فالو کیا نا، ہم بھی وہاں ضد کرتے کہ نہیں جی یہ تو ایسا نہیں کرنا، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے ہمیں بھی اس طرح کے فیصلوں کا سامنا کرنا پڑتا. لیکن اب ان کو چاہیے تھا کہ یہ پھر کسی اور نشان پہ پارٹی کا جو بھی ہے، چلے وہ نہیں ملا تو ایک چیز ان کو متفقہ طور پر مل جاتی، جس سے ان کی جو ریزرو سیٹیں ہیں خواتین کی یا مائنورٹیز کی جو ہیں وہ بھی ان کی کاؤنٹ ہوتی. اب دیکھیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. ان کو تو فوری طور پر کچھ اس طرح کا کرنا چاہیے کہ وہ کوئی اور سمبل لے لیں جو سب کو ملے. لیکن ایک بات، ان کی الیکشن پہ اثر انداز نہیں ہوگا یہ اگر ان کو انڈیویڈل نشان بھی ملیں گے. اچھا، کیونکہ پی ٹی آئی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ خود سمجھتے ہیں، سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی پارٹی ہے. اور سوشل میڈیا میں تو یہ چیز اگر 2 رات پہلے بھی کوئی سمبل دیا جاتا تو
تو یہ اس پر وہ کر سکتے ہیں جو بھی ان کی, یا وہ یوں کر لیں کہ وہ تمام سمبل جو ان کے یعنی کہ ایسے امیدوار جو پی ٹی آئی سے تعلق ہے لیکن آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہیں, وہ تمام سمبل جو ہیں اس کی کوئی لسٹ جاری کر دیں کہ بھئی یہ سمبلز ہیں. نہیں, وہ تو سمبل آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر علاقے میں ہر کانسٹیٹوئنسی کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن ان کو ایک نقصان جو ہوگا وہ ریزرو سیٹس کا ہوگا, ادروائز تو باقی یہ اپنا کام کر جائیں گے. اور دیکھیں یہ ایک ان کا ہوا بھی بنا ہوا ہے, ہمیں تو سندھ میں کہیں یہ بھی حالیہ الیکشنز ہوئے ہیں کہیں نظر نہیں آئے, اور ہم یہاں ان کو آرام سے فیس کریں گے. یہ پنجاب نون لیگ والے پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ خائف ہو گئے تھے ان سے, ان کو بھی بولے کہ بھائی شیر بنو شیر. ہم تو وہاں بھی ہمارا چیئرمین تو خود الیکشن لڑ رہے ہیں لاہور سے, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم شیر کا شکار کرنے آ رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ترس آیا ہے ان کو چیئرمین صاحب کو آپ کے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کارکنوں پر ترس آتا ہے کہ ان کے لیڈرز جو ہیں وہ کتنا کمزور کیس لڑ رہے تھے. لیکن شاہ صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی تھوڑی سی اگر ہم بات کر لیں آپ کی موجودگی کا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, کہ پیپلز پارٹی وہ جماعت تھی جس کا وجود, جس کا قیام پنجاب میں عمل میں آیا 1967 غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ چاہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا دور ہو, ان کو لیے کیا کہا جاتا تھا, چاروں صوبوں کی زنجیر, بے نظیر بے نظیر. لیکن پھر کیا ہوا پیپلز پارٹی کے ساتھ, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا وہ جو غیر جماعتی انتخاب تھے اس کی وجہ سے نقصان ہوا پیپلز پارٹی کو, یا کچھ اپنے ہی مطلب یعنی کہ یہ کہا جائے کہ لوگوں کی وجہ سے نقصان ہوا, یا پھر کوئی سازش ہوئی, جیسے کہا جاتا ہے کہ جی بلاول بھٹو صاحب بھی کہتے ہیں سازش کے تحت جو ہے ہمیں باہر کیا گیا. تو اس کو واپس یعنی ری گین کرنے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا مشکل ہوگا یا بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا؟ دیکھیں مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے, اور میں آپ کو صرف عرض کروں کہ یہ ایک ڈیکیڈ سے پوری منظم سازش کے تحت ایک پراپر ایک کے تحت پیپلز پارٹی کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی پنجاب سے. مثال کے طور پر وہ جو آپ خود کہہ رہے ہیں جو 1985 کے الیکشن تھے غیر جماعتی, پھر آپ کو 1988 کو ریکال کریں کہ جب تمام مشکلات کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی نیشنل اسمبلی کی پارٹی تھی, سب سے زیادہ نشستیں پیپلز پارٹی کے پاس تھی, ایون پنجاب میں بھی سب سے زیادہ نشستیں نیشنل اسمبلی کی پیپلز پارٹی کے پاس تھی. لیکن تب الیکشن نیشنل اسمبلی کا ہوتا تھا ایک دن, 2 دن کے بعد ہوتا تھا پروونشل اسمبلیز کا. بالکل بالکل, تو آپ کو یاد ہوگا کہ بعد میں وہ الیکشن پیپلز پارٹی کو نہیں دیا گیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو پارٹی فیڈرل میں گورنمنٹ بنا رہی ہے اس کے ایم این اے بھی پنجاب میں اس صوبے میں زیادہ ہوں, لیکن اس کو وہاں پہ صوبائی حکومت نہ بنانے دی جائے, اور پھر اور بعد میں اور بہت ساری چیزیں ہوتی گئیں. تو پھر ٹھیک ہوا نا بعد میں کہ الیکشن اب ایک ہی دن جو ہے وہ کر لیے گئے, وہ پی ٹی آئی بھی یہ دیکھنا چاہ رہی تھی. جی لیکن پھر آپ کو ایک اور بات بتاؤں, 1997 میں پیپلز پارٹی کو ایک بھی نیشنل اسمبلی کی سیٹ پنجاب سے نہیں ملی, صرف سندھ سے 17-18 سیٹیں تھیں. لیکن 2002 کے الیکشن میں پھر سب سے بڑی پارٹی جو تھی وہ پیپلز پارٹی تھی, اور پھر اسی طرح آگے. لیکن یہ چلتا رہتا ہے. ابھی جس طرح چیئرمین بلاول صاحب خود الیکشن لڑ رہے ہیں پنجاب سے, اور پھر جس طرح انہوں نے خود وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہوگی پورے پاکستان میں چاروں صوبوں میں جلسے کر رہے ہیں, ورکر کنونشنز کر رہے ہیں اور دیگر ایکٹیویٹیز ہیں. بے شک اب وہاں پہ وہ جو ایک روٹھا ہوا یا ایک وہ جو گھر بیٹھا ہوا ہمارا سپورٹر تھا, ووٹر تھا, یا کسی اور پارٹی میں چلا گیا تھا, وہ واپس آ رہا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 8 فروری 2024 کو آپ کو سرپرائز ملیں گے ریزلٹ, اور انشاءاللہ سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی پیپلز پارٹی ہوگی اور وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے. اچھا, یہ بہت ظاہر ہے بڑا دعویٰ آپ یہ کر رہے ہیں, لیکن اس کے لیے ظاہر ہے نمبرز بھی حاصل کرنے ہی ہوں گے. تمام جتنی بھی یعنی کہ نشستیں ہیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں امیدوار جو ہے وہ کھڑے کر دیے گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے. اگر مجھے نہیں پتا تو آپ مجھے بتا دیجیے گا. دیکھیں موسٹلی جگہوں پہ کھڑے کر دیے گئے ہیں, پنجاب میں بھی بلکہ پورے پاکستان. پرسنٹیج میں اگر ہم کہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ 266 ظاہر نشستیں ہیں. میں آپ کو سمپل این اے کی بتا دیتا ہوں نا, میتھمیٹک بتا دیتا ہوں آپ کو پورے پاکستان کی. سندھ میں 61 کے قریب جو ہے نا سیٹیں ہیں ہمارے پاس یہاں, ٹھیک ہے, انکلوڈنگ. اچھا ٹھیک ہے, این اے کی جو نا جو ڈائریکٹ الیکشن کی سیٹیں جو ہیں اس میں 50 پلس ہم بہت
آرام سے یہاں سے لا رہے ہیں. سندھ کی بات کر رہا ہوں میں. اسی طرح جنوبی پنجاب میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 20 کے قریب ہمیں جنوبی پنجاب سے ملیں گی. سینٹرل پنجاب میں مقابلہ ہے اور وہاں پہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ کم از کم ہمیں 8 سے 10 سیٹیں سینٹرل پنجاب میں ملیں گی. اچھا. بلوچستان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ الیکٹیبل جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. اس وقت انہوں نے جوائن کیا ہے اور جو بھی حالیہ انتخابات ہوئے تھے بلدیات کے کچھ ماہ پہلے 11 سے زیادہ ڈسٹرکٹس میں ہم نے سویپ کیا ہے. کے پی میں بھی ہم بہت پر امید ہیں کہ 7 تو ہماری کنفرم ہے, ایک آدھ کوئی اوپر نیچے آ جائے تو وہ بھی دیکھ لیں گے. تو اس سے جو سب سے بڑی پارٹی ہوگی, کیونکہ اتنی زیادہ جس طرح ہم 50 کی بات کر رہے ہیں 50 پلس کی سندھ سے, اتنا بڑا کاؤنٹ جو ہے وہاں پہ کسی کو آسانی سے نہیں ملے گا. وہاں پہ مقابلہ ہے پی ایم ایل این کا, یہ جو ہمارے ظاہر ہے پی ٹی آئی کی بات آپ کرتے ہیں, آئی پی پی کا ان کے ساتھ الحاق تو ہوا ہے لیکن ان میں بہت سارے لوگ دونوں طرف سے ناراض ہوئے ہیں, وہ علیحدہ سے کھڑے ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے ہمارے لوگ بھی وہاں پہ کھڑے ہوں گے, اسی طرح دیگر بھی ہیں. تو اتنی اس طرح سے جو سیٹس ہوں گی وہ نہیں ہوں گی. میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ کے پاس اتنی سیٹس نہیں ہوں گی. ٹھیک. اچھا, بلاول صاحب غالباً NA 127 سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں لاہور سے. جی جی. اور اس کے علاوہ وہ میرے خیال ہے لاڑکانہ سے شاید, لاڑکانہ اور کمبر شہداد کوٹ سے. ٹھیک ہے. اگر وہ تینوں جگہ سے الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر شاہ صاحب کیا فیصلہ یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کون سی نشست جو ہے وہ چھوڑیں گے, کہاں کی نشست چھوڑیں گے؟ یہ تو ان کا فیصلہ ہوگا, لیکن ہمارے ہاں فیصلے CEC کے ہوتے ہیں. تو CEC جو فیصلہ کرے گی. کہاں کی چھوڑنی چاہیے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر وہ پنجاب سے جیتے ہیں تو پھر تو ان کو وہ سیٹ اپنی وہاں کی رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. پنجاب والی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم بہت آرام سے وہاں سے جیت رہے ہیں. اچھا. اس کی مثال بتا رہا ہوں کہ یہ جو بائی الیکشنز ہوئے تھے ابھی, جس میں ہمارے وہاں کے پریزیڈنٹ جو ڈویژنل ہیں اسلم گل صاحب نے الیکشن میں حصہ لیا جی, اور دوسری طرف سے پی ایم ایل این کی مقابلے میں, تو صرف 11,000 کا ووٹ ہمارا فرق رہا ہے, 11 سے 12,000 کا. اور اب جب چیئرمین صاحب خود لڑ رہے ہیں وہاں پہ تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کا جوش و خروش اور اس میں بہت زیادہ وہ ہوگا, اور بہت آرام سے ہم انشاءاللہ یہ سیٹ نکالیں گے. اور اب تو پرسوں پیٹ والوں نے بھی جو وہاں ان کا بہت اچھا اسٹرانگ ہولڈ ہے, جو ان کی پارٹی ہے ہمارے مولانا صاحب کی, انہوں نے بھی سپورٹ کی ہے چیئرمین صاحب کے. ان کو تحریک منہاج القرآن کے جو ہیں علامہ طاہر القادری صاحب کی جو پارٹی ہے, انہوں نے بھی سپورٹ کی ہے چیئرمین صاحب کی. تو ہم بہت کمفرٹیبل ہیں وہاں پہ. چلیں ٹھیک ہے. شاہ صاحب وش یو گڈ لک, لیکن یہ کہ ظاہر ایک اہم فیصلہ اس پر